بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 20 ہے، جس میں ہم شاعر الاشتر النخعی کو پڑھیں گے۔ تو ان کا مختصر تعارف کہ یہ ایک اسلامی شاعر ہیں اور تابعی بھی ہیں اور اسلامی شاعر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس ضمت میں اپنے عربی کو بھی ترقی دیتے ہیں اور اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ وقال الاشتر النخعی بقیت وفری وانحرفت عن العلا ولقیت اضیافی بوجه عبوسی ان لم اشن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من نهاب نفوسي خيلا كأمثال السعالي شزبا تعدو ببيض في الكريهة شوسي حمي الحديد عليهم فكأنه ومضان برق أو شعاع شموسي۔ ترجمہ کرتے ہیں، پہلا شعر جو ہے وہ گویا کہ جزا ہے، اور اس کی جو شرط ہے وہ آگے آ رہی ہے، یعنی یہ شعر جواب شرط ہے۔ آگے اس کو ہم ترجمہ کر کے بتاتے ہیں۔ بقیت وفری، یعنی میں چھوڑ جاؤں گا، وفری المال الکثیر، میں بہت زیادہ مال جمع کروں، بخیل بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی گویا کہ اپنے آپ کو بددعا دے رہے ہیں، اگر میں نے فلاں کام نہ کیا جو آگے شعر میں آ رہا ہے، بقیت وفری، میں بخیل بن جاؤں، میں اپنا مال کثیر جمع کروں، وانحرفت عن العلا، اور میں اپنی بلندی سے نیچے آ جاؤں، گر جاؤں، میں ذلت اور رسوا اور خوار ہو جاؤں۔ گویا کہ وانحرفت یعنی میں انحراف کر جاؤں بلندی مرتبہ سے۔ ولقیت اضیافی، اور اسی طرح میں روگردانی کروں، اپنے مہمانوں سے ترش رو ہو کر ملاقات کروں۔ یہ ساری چیزیں، یہ 3 صفات یا 3 خامیاں مجھ میں آ جائیں اگر میں فلاں کام نہ کر۔ کون سا کام؟ ابھی آگے آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں بقیت وفری وانحرفت عن العلا ولقیت اضیافی۔ اضیاف جمع ضیف، ضیف مہمان کو کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال بھی، میں بخیل بھی ہو جاؤں، اور میں بلندی سے بھی نیچے اتروں، یعنی میں ذلت اور رسوا ہو جاؤں۔ اسی طرح میں اپنے مہمانوں سے برے چہرے سے، گویا کہ اگر میں فلاں کام نہ کر سکا، میں ہر وقت شرمندہ رہوں گا، میں اپنے مہمانوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ یہ اس کے معنی ہیں۔ اب کیا کام تھا؟ وہ یہ ہے، ان لم اشن علی ابن حرب غارة، اگر میں معاویہ ابن حرب رضی اللہ عنہ پر ایسی غارت گری یا حملہ نہ کروں جو کسی بھی دن جانوں کی لوٹ سے خالی نہ ہو۔ یعنی ان لم اشن، ان لم اہجم بمعنی ہجوم، حملہ کرنا۔ ان لم اہجم علی ابن حرب، اس سے مراد معاویہ ابن حرب ہیں۔ غارتاً ای حجمتاً۔ لم تخلو یعنی هذه الغارہ، لم تخلو لم تکن خالیہ، یہ خالی نہ ہو، یوماً کسی بھی دن، من نہاب نفوسی، گویا کہ میں ایسا حملہ کرنا چاہوں گا کہ میں وہاں سے جانیں لے کر آؤں، بہت سو کو میں قتل کر ڈالوں، میری یہ خواہش ہے۔ اگر میں یہ نہ کر سکا تو وہ 3 چیزیں جو پہلے ذکر ہیں وہ مجھ میں آ جائیں، مجھ میں آ جائیں۔ اس سے مراد دیکھو، یہ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، تو ظاہر ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایسا حملہ کروں گا کہ بہت سی جانیں میں لے آؤں گا، کیونکہ 2 جماعتیں ہیں، آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا، مشاجرہ ہو گیا تھا۔ تو اس سے مراد یہی ہوا کہ میری ساری عزت چلی جائے اگر میں ایسا حملہ نہ کر پایا جو جانوں کے نقصان کے ساتھ لوٹے۔ آگے کہا کس طرح کا؟ غارتاً خیلاً، ایسا حملہ، خیلاً کا امثال السعالی شزباً، اور وہ غارت گری ایسے گھوڑوں کے ذریعے ہو جو غولوں اور جنوں کی طرح ہیں،
یعنی کامثال الثعالی، کامثال الجن، جن کی طرح یہ خیل ہیں، یہ گھوڑے ہیں، ایسے خیلوں کے ساتھ میں حملہ کروں گا کہ جو جنوں کی طرح ہیں، شذبن ضامر، ضامر کے بارے میں کہیں گے غولوں کی طرح، جنوں کی طرح تیز رفتاری میں دبلے پتلے۔ ضامر کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے خیل مزمر، مزمر کہتے ہیں وہ گھوڑے جس کو صحیح تربیت دی گئی ہو، جس کو ایسے کمرے میں اس کو رکھا ہو کہ اس کی وہ دبلے پتلے ہو چکے ہوں، چربی اس کی ختم ہو، جس گھوڑے کی چربی نہیں ہوگی وہ زیادہ تیز ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں الخیل الضامر والخیل المزمر، دبلے پتلے گھوڑے ہوں گے جو جن کی طرح دوڑیں گے۔ تعدو، وہ دوڑیں گے، ببیض فی الکریہۃ شوسی، جنگ میں ترچھی نظر سے دیکھنے والے شرفاء کو دوڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد دیکھیں، شذبن سے مراد ہے کہ یہ خیلن کی صفت ہے، خیلن شذبن، خیلن ضامرن، ترجمہ ہم نے کر دیا اس کا۔ تعدو ببیض یعنی سفید مراد شریف لوگ ہیں کہ یہ تعدو ببیض، یہ دوڑتے ہیں شریف لوگوں کو لے کر، فی الکریہتی فی الحربی، شوسی، شوس کا معنی ہے متکبر، ترچی نظر سے دیکھنے والا۔ تو ایسے گھوڑے ہوں گے جو ترچی نظر سے، اس سے لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ اور آخری شعر میں کہا حمی الحدید علیہم، ان گھوڑوں پر یا ان جو سوار ہیں گھوڑوں پر، ان کے پاس ایسی زریں ہیں، اور ان کے پاس ایسی زریں ہیں جو انہوں نے پہنی ہوئی ہیں کہ فَكَأَنَّهُ، جب اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، وَمَضَانُ بَرْقٍ، گویا کہ وہ بجلی کی کڑک ہے، ایسے چمکتے ہوئے زریں ہیں، یعنی نئے زریں ہیں، چمکدار ہیں۔ حمی الحدید، حمیہ معنی کسی چیز کو گرم کرنا، حدید یعنی گرم لوہا، انہوں نے لوہے کو گرم کیا ہوا ہے، اتنا گرم کیا ہے کہ اس میں سفیدی آ گئی، اور اس سے انہوں نے زریں بنائی ہیں، اور وہ زریں ایسی چمکتی ہیں بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، گویا کہ وَمَضَانُ بَرْقٍ، وہ بجلی کی طرح چمکتی ہیں۔ او شعاع شموسی، یا وہ سورج کی کرنیں ہیں، ایسے چمکتی ہوئی۔ شعاع کہتے ہیں شموس، جمع شمس، ٹھیک ہے، یا تو وہ بجلی کی چمک کی طرح، کڑک کی طرح، یا وہ سورج کی جو آفتاب کی جو کرنیں ہیں اس طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقال معدان بن جواس الکندی ان كان ما بلغت عني فلامني صديقي وشلت من يدي الأنامل، ان كان ما بلغت عني فلامني صديقي وشلت من يدي الأنامل، وكفنت وحدي منذرا في ردائه وصادف حوطا من أعادي قاتل۔ اچھا، یہ جو لکھا ہے معدان بن جواس، تو یہاں پر تحقیق یہ ہے کہ یہ مذکورہ اشعار ان کے نہیں ہیں، معدان کے نہیں ہیں، یہ ہیں حجیح بن مضرب، حجیح بن مضرب کے ہیں، جس کی کنیت ابو احوت ہے، اور یہ شعراء جاہلیہ میں سے ہیں۔ ہوا یوں کہ نعمان بن منذر، یہ جو واقعہ، یہ اشعار کس لیے کہے گئے ہیں، اس کا پس منظر یوں ہے کہ نعمان بن منذر نے قبیلہ بنو تمیم پر غارت گری کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تمیم نے ان کو شکست دی، کس کو؟ نعمان بن منذر کے قبیلے کو۔ نعمان کو کسی نے بتایا کہ بنو تمیم کے ساتھ حجیح بھی شریک تھا۔ نعمان نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنی صفائی میں یہ شعر، دیکھو نعمان بن منذر یہ قبیلہ اس کو شکست ہوئی، لیکن یہ حجیح کو سمجھتا تھا کہ یہ اس میں شریک نہیں تھا، تو اس سے پوچھا تو حجیح نے اپنی صفائی کے لیے یہ بات، یہ اشعار کہے تھے کہ میں شریک نہیں تھا۔ تو اس نے کہا ان کان ما بلغت عنی، ان کان ما بلغت عنی، جو بات آپ کو پہنچی ہے، عنی میری طرف سے، بلغت بلغا یبلغ پہنچانا، انا بلغت عنکا میرے پاس آپ کے بارے میں ایک بات ہے، آپ کی طرف سے ایک بات پہنچی۔ ان کان ما بلغت عنی، اگر آپ کے پاس میری طرف سے یا میرے متعلق کوئی بات پہنچی ہے، فلا منی، ان کان ما بلغت عنی فلا منی صدیقی، تو اگر وہ سچی ہو، بات ہو جو آپ تک پہنچی ہے،
تو دوست مجھے ملامت کرے، لا ما یلومو ملامت کرنا صدیقی، وشلت من یدی الانامل اور میرے ہاتھ کی انگلیاں شل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور میرے ہاتھ کی انگلیاں شل ہو جائیں، تو گویا کہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اپنے کو بددعا بھی دے دی۔ اور آگے کہا وَكَفَّنْتُ وَحْدِي مُنذِرًا فِي رِدَائِهِ، نعمان بن منذر یہ شاعر کے بائی کا نام ہے، گویا کہ اپنے بائی کے لیے بھی موت طلب کر رہے ہیں تاکہ سامنے والا جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو کہا وَكَفَّنْتُ اور میں تنہا اپنے بھائی منذر کو اس کی چادر میں دفن کروں، کفنا یکفنو تکفین کرنا، تکفین، وحدی منذرا فی ردائہ اس کی چادر میں، وصادف حوطا من اعادی قاتلو اور اسی طرح جو حوط ہے اس کے بیٹے کا نام، لقی حوطا حوط کو بھی کسی قاتل کا سامنا کرنا پڑے، من اعادیہ میرے دشمنوں سے وہ قاتل ہو اور میرے حوط کو قتل کر دے۔ اگر ایسا ہے، میری شرکت ہوئی ہوگی جو آپ کو بات پہنچی ہے، اگر بات وہ ہے تو یہ سارے مناظر، مصائب، آلام مجھے دیکھنے پڑیں اور میرے پر یہ مصیبتیں آ پڑے۔ گویا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی اگر وہ خبر سچی ہو تو میں دوست کے سامنے ذلیل، بے طاقت اور بھائی کو بے کسی و بے بسی کی حالت میں دفن کروں اور میرا بیٹا بھی ہلاک ہو جائے۔ اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید اشعار کو پڑھیں گے۔